أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شہر هو عند اللہ افضل الشہور۔ پیغمبر ختم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں روز جمعۃ المبارک کے دن امت مسلمہ سے خطبہ بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے لوگو، پیغمبر ختم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے، جو انتہائی توجہ طلب، علمی، فکری اور عملی نکات پر مشتمل ہے۔ اور در حقیقت یہ خطبہ شعبانیہ پیغمبر ختم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت، فضیلت اور ماہ مبارک رمضان میں انسان مؤمن کی ذمہ داری کے بیان پر مشتمل ہے۔ یہ خطبہ در حقیقت ظریف ترین، لطیف ترین تعبیر کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی آمد سے قبل انسانوں کی تربیت، انسانوں کی تزکیہ اور انسانی نفوس کو پاک کرنا، انسانی روح اور انسانی نفوس کی تزکیہ کے لیے بنیادی اصول کے بیان پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اس خطبے میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بشریت کو رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پوری بشریت کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ اے لوگو، آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ایک ایسا مقدس ترین، ایک ایسا پاکیزہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس، پیغمبر کا یہ خطاب صرف خاص مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، پیغمبر کا یہ خطاب صرف روزہ رکھنے والے صاحبان ایمان کے ساتھ نہیں ہے، پیغمبر خاتم کے یہ خطاب کا جو تعبیر ہے، خطاب کی جو تعبیر ہے وہ کل عموم بشریت ہے، پوری بشریت کے ساتھ پیغمبر خاتم خطاب کرتے ہوئے فرماتے کہ اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری طرف ایک ایسا مقدس ترین مہینہ آ رہا ہے کہ اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ وہ لا مکان، ہستی کے جو جسم اور جسمانیت کی قید سے پاک اور منزہ ہے، اس ذات کی طرف نسبت دیتے ہوئے اللہ کا مہینہ، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ ابھی ہم رمضان المبارک سے قبل شعبان کے آخری ایام میں ہیں، تو ہم کیسے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں رمضان کی تیاری کریں، کیسے رمضان المبارک اس مقدس بابرکت مہینے کا استقبال کریں۔ استقبال ہے ماہ رمضان کے اہم ترین نکات میں سے ظریف نکات یہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے قبل ادراک کرے، سمجھے کہ کس مقدس مہینے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور وہ مہینہ ہماری طرف آ رہا ہے کہ اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے، اللہ کی ذات سے قرب اور نزدیکی کا مہینہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا مہینہ ہے، اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان المبارک سے قبل انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، منزہ کرے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی ذات سے عشق، تعلق اور رابطے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، تیار کرے، انسان سازی کرے، تاکہ انسان گناہوں کی آلودگیوں سے پاک اور منزہ ہو کر رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم داخل ہو جائیں۔ اسی لیے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اس چند امور کی تاکید کی ہے، اس میں سے ایک کیا ہے، کثرت سے اللہ کی ذات کو یاد کیا کرے، اللہ کا ذکر کیا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، کثرت سے استغفار کیا کرے، اور اللہ کی ذات سے یہ دعا کرے: اللہم ان لم تکن قد غفرت لنا فیما مضی من شعبان، پروردگار اگر شعبان المعظم کے ان گزشتہ ایام میں رمضان سے قبل اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی ہے، تو جو دن باقی ہے اس دنوں میں ہماری مغفرت فرما۔ رمضان المبارک اس مقدس ترین مہینے کی آمد سے قبل مجھے اپنے نفوس کو پاک کرنے کی، مجھے اپنے نفس کی تزکیہ کرنے کی
مجھے اپنے روح کی تطہیر کی، مجھے روح کو معنوی بلندی کے لیے میری روح کو آمادہ اور تیار کرے۔ تو انسان مومن کو رمضان المبارک کی آمد سے قبل استقبال ماہ مبارک رمضان میں اپنی روح کو پاک و منزہ کرے، اللہ کی ذات سے استغفار کرے، توبہ کرے، اور خداوند متعال کی جانب قلبی توجہ رکھے، اور اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ اللہ کی ذات ہمیں دین مقدس اسلام کو خود سمجھنے اور دین مقدس اسلام کی تبلیغ، نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔